ڈنمارک کے ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی کے مطابق ٹمی ایک نوجوان ہم بیک وہیل جو کئی ہفتوں سے گہرے پانیوں میں پھنسی ہوئی تھی ڈینش ڈنمارک کے ساحل سے بالکل دور مردہ پائی گئی ہے۔ ڈینش انوائرنمنٹل پروٹیکشن سی کے مطابق ایک متنازع بچاؤ کی کوششوں کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ ڈنمارک کی ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی کی ڈویژن کے سربراہ جین ہینسن نے ہفتے کے روز CNN کو بتایا انہولڈ کے قریب پھنسے ہوئے ہمپ بیک وہیل وہی وہیل ہے جو پہلے جرمنی میں پھنسی ہوئی تھی اور بچاؤ کی کوششوں کا موضوع تھی۔ اس ہفتے حکومت سے مستعفی ہونے والے سابق برطانوی ہیلتھ سیکریٹری ویسٹریٹنگ کا کہنا ہے کہ جب مقابلہ شروع ہوگا تو وہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی جگہ لینے کے لیے دوڑیں گے۔ سٹارمر کی حکومت عروج پر ہے۔ برطانیہ کے رہنما کو مستعفی ہونے کے مطالبات کا سامنا ہے جب سے ان کی حکمران لیبر پارٹی کو تباہ کن بلدیاتی انتخابات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وزیر انچارج سینیٹر احد خان چیمہ نے جمعہ کو سینٹرل سپیریئر سروسز CSS کے امتحانات میں ناکامی کی بلند شرح کی وجہ ناکافی تعلیمی تیاری، ٹیسٹ کی مسابقتی نوعیت اور دیگر عوامل کو قرار دیا۔ یہ سوال PPP کی رکن قومی اسمبلی MNA سحر کامران نے اٹھایا، جنہوں نے سرکاری ملازمین کی شمولیت کے لیے سول سروس کے امتحان کے طریقہ کار اس میں ناکامی کی بلند شرح کی وجوہات کے بارے میں پوچھا۔ اساتذہ اور والدین نے BBC کو بتایا کہ مسلح افراد نے شمال مشرقی نائجیریا کے ایک ہی قصبے کے 3 اسکولوں سے 50 سے زائد بچوں کو اغوا کر لیا ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں سے زیادہ تر کی عمریں 2 سے 5 سال کے درمیان ہیں۔ تائیوان نے اصرار کیا ہے کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے چین سے باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان کرنے کے خلاف خبردار کیا تھا۔ ٹرمپ کے ریمارکس بیجنگ میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد سامنے آئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود مختار جزیرے کے بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی عہد نہیں کیا ہے جسے چین اپنے علاقے کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اسے طاقت کے ذریعے لینے سے انکار نہیں کیا ہے۔ تہران ایران خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کے قابل قبول نتائج نہ نکلے تو ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست فوجی تنازع دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سامعین کے لیے ریاستی منظم پیغام رسانی کے سلسلے میں عراقچی نے یہ بھی متنبہ کیا کہ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگ نے خطے کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کے باوجود اس کا اثر عام امریکی گھرانوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ انطوان سیمن نے شاندار بیک فلپ کے ساتھ FA کپ کے فائنلز میں سے ایک عظیم گول بنایا جس نے ویمبلے میں مانچسٹر سٹی کی چیلسی کے خلاف 1-0 کی جیت پر مہر ثبت کر دی۔ سیمینو نے دوسرے ہاف کے آخر میں بڑے پیمانے پر اسکریپی فائنل کو روشن کیا جب اس نے ہفتے کے روز ایرلنگ ہالینڈ کے کراس کو جال میں ایک عمدہ فنش تیار کیا۔ سوڈان کی فوج نے جنوب مشرقی بلیو نیل ریاست کے ایک قصبے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، ایک ایسی ریاست جو نیم خانہ جنگی کا مرکز بن چکی ہے جو 3 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ سوڈانی فوج نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ اس نے خور حسن قصبے کو RSF سے چھین لیا ہے۔ نائجیریا اور امریکہ کے صدور نے ابو بلال المنوکی کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے داعش ISIS کا سیکنڈ ان کمانڈ بتایا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے یہ اعلان جمعے کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا، یہ ظاہر کیے بغیر کہ نائجیرین امریکی فوجی آپریشن کب اور کہاں ہوا۔ حماس نے ایک روز قبل اسرائیلی حملے میں غزہ میں فلسطینی گروپ کے مسلح ونگ کے سربراہ عزالدین الحداد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ حماس نے ہفتے کے روز ایک بیان میں القسام بریگیڈ کی قیادت کرنے والے الحداد کے اسرائیل کے غدار اور بزدلانہ قتل کی مذمت کی۔ وائرڈ کے مطابق اوپن AI کے شریک بانی اور صدر گریگ بروکمین سرکاری طور پر کمپنی کی مصنوعات کی حکمت عملی کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے سے موجود تبدیلی کو مستحکم کرتا ہے۔ بروکمین نے اوپن AI کی مصنوعات کی عبوری بنیادوں پر نگرانی کی ہے، جبکہ کمپنی کے CEO AG کی تعیناتی فجی سیمو طبی چھٹی پر ہیں۔ وائرڈ یہ بھی رپورٹ کرتا ہے کہ اسٹاف میں بروکمین نے چیٹ GPT اور اس کے پروگرامنگ پروڈکٹ کوڈیکس کو ایک واحد متحد تجربے میں جوڑنے کے منصوبوں کو بیان کیا۔ گھر سے کام کرنے کے اپنے خطرات ہیں۔ پالتو جانور مطالبہ کر سکتے ہیں، ڈیسک پر گھنٹوں آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے یا آپ حرکت کرنا بھول جاتے ہیں۔ کچھ ایسی ایپس ہیں جو آپ کو گھومنے پھرنے پر مجبور کرتی ہیں یا یہ بتاتی ہیں کہ آپ ایک مثالی پوزیشن پر نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ان کو مسترد کرنا آسان ہے۔ میں نے 1 دہائی کا بہتر حصہ گھر کی میز پر گزارا ہے، جاتے جاتے سیٹ اپ پر اعادہ کیا ہے، گیمنگ چیئر، لمبر، سپورٹ کام، اس میں سے کوئی بھی اچھی کرنسی کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔
لٹن داس نے سنچری بنا کر بنگلہ دیش کو ٹاپ آرڈر کے خاتمے سے بچا لیا، کیونکہ میزبان ٹیم نے ہفتے کے روز پاکستان کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ کی اپنی پہلی اننگز میں 269 رنز بنائے۔ سلیٹ میں اذان اویس کے 13 اور عبداللہ فضل کے 8 رنز کے ساتھ جواب میں پاکستان نے اسٹمپ پر 21-0 سے کامیابی حاصل کی۔ دسیوں ہزار لوگ 2 الگ الگ احتجاجی مظاہروں میں وسطی لندن میں مارچ کر رہے ہیں، ایک فلسطین کے حق میں مظاہرہ یوم نکبہ کے ایک دن بعد اور دوسرا انتہائی دائیں بازو کی ریلی ٹومی رام نے نکالی۔ برطانوی دارالحکومت میں پولیس نے ہفتے کے روز 4000 افسران کو تعینات کیا، جن میں شہر کے باہر سے کمک بھی شامل ہے، اور ہمارے اختیارات کے ممکنہ استعمال کا عہد کیا، جسے انہوں نے برسوں میں اپنا سب سے بڑا پبلک آرڈر آپریشن قرار دیا۔ آج سیریبرس سسٹمز ایک عوامی کمپنی ہے جو اوپن اور AWS جیسے جنات کا اندازہ لگانے کے لیے AI چپس فروخت کرتی ہے۔ اس نے جمعرات کو اپنے دونوں شریک بانی ارب پتیوں کے ساتھ ایک بلاک بسٹر IPO منعقد کیا اور استے کا بسٹر IPO منعقد کیا، اور اس ہفتے کا اختتام تقریباً $60 بلین تھا۔ لیکن 2019 میں جب یہ 3 سال کا تھا، یہ خطرناک تک ناکامی کے قریب پہنچ گیا۔ یہ ایک تکنیکی مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بارے میں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بنکاک میں ہفتے کے روز مال بردار ٹرین اور بس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فائر فائٹرز اور امدادی کارکنوں نے تصادم کی جگہ کو گھیرے میں لے لیا۔ تفتیش کاروں کو بس کے جلے ہوئے خول میں جھانکتے ہوئے دیکھا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ہفتے بیجنگ کے دورے نے امریکہ چین سربراہی اجلاسوں کے معیارات کے لحاظ سے معمولی نتائج پیدا کیے ہوں گے، لیکن اس نے چین کے لیے ایک واضح فائدہ کو اجاگر کیا ہے۔ گزشتہ سال کی تجارتی جنگ کی انتہا کے بعد ممالک اپنے مانوس اقتصادی اور اسٹریٹجک تعطل کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ ٹرمپ اور چینی رہنما شی جن پنگ کے درمیان 2 دن کی بات چیت نے اس بات پر زور دیا کہ ٹرمپ کے خم آزائی کے محصولات اور اس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کے درمیان گزشتہ سال کے آخر تک پہنچنے والے تجارتی تعطل کے بعد بھی واشنگٹن اور بیجنگ ابھی بھی اس مقابلے میں بند ہیں جو ٹرمپ کو وراثت میں ملا تھا جب اس نے اپنی دوسری مدت شروع کی۔ لاہور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ہفتے کے روز کہا کہ انہوں نے 28ویں آئینی ترمیم کے کوئی اشارے نہیں دیکھے، لیکن نوٹ کیا کہ جب بھی اس سے متعارف کرایا جائے گا اتحادیوں کے ساتھ اس پر بات کی جائے گی۔ اقلیتی حقوق سے متعلق ایک کانفرنس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے تارڑ نے واضح کیا کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بغیر آئینی ترامیم ممکن نہیں۔ مالدیپ میں اسکوبا ڈائیونگ کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 4 اطالویوں کی لاشوں کی تلاش کے دوران ایک ریسکیو غوطہ خور ہلاک ہو گیا۔ ایک سرکاری ترجمان نے ہفتے کے روز BBC کو بتایا کہ اسٹاف سارجنٹ محمد مہدی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا اور بعد میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ گیند نہیں چلے گی۔ میکسیکو کے اساتذہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ان کے اعلیٰ تنخواہوں اور اصلاحات کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو اگلے ماہ 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں خلل ڈالیں گے۔ ہزاروں اساتذہ نے جمعہ کو میکسیکو سٹی میں مارچ کیا، ہزاروں جہاں مقابلے کا افتتاحی میچ ہونے والا ہے۔ بہت سے لوگ اس خبر کے بعد اپنے کنڈلز کو جیل بریک کر رہے ہیں کہ امیزون پرانے ماڈلز کے لیے تکنیکی مدد ختم کر رہا ہے۔ 20 مئی کو امیزون مندرجہ ذیل کنڈل ڈیوائسز کے لیے سپورٹ ختم کر دے گا۔ کراچی ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے روز مبینہ منشیات کی ملکہ انمول عرف پنکی کو اس کے خلاف درج منشیات کے مقدمے میں 22 مئی تک پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ انمول کو اس ہفتے کے شروع میں کراچی میں اس کے اپارٹمنٹ سے منشیات اور ایک غیر رکنس سے الگ 2 مقدمات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کی گرفتاری سے پہلے ہی اس پر متعدد مجرمانہ مقدمات درج تھے۔ ہزاروں افراد نے ہفتے کے روز لندن میں انتہائی دائیں بازو کے کارچ میں ریلی نکالنا شروع کی، اور 1 مارچ میں ریلیگی کے درمیان پولیس کی بھاری موجودگی زیر درمیان فلسطینی حامی مظاہرے کے ساتھ ایک جوابی مظاہرے کا آغاز ہوا۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے مقابلہ بازی سے قبل کہ وہ حالیہ برسوں میں اپنی سب سے بڑی کارروائیوں میں سے کا آغاز کرے گی، کیونکہ دارالحکومت بھی FA کپ فائنل کی میزبانی کرتا ہے۔ مغربی آسٹریلیا میں ایک 38 سالہ شخص کو 13 فٹ 4 میٹر عظیم سفید شارک نے ہلاک کر دیا ہے۔ مقامی پولیس نے بتایا کہ ہفتہ کے روز اس شخص کو 10:30 بے سے پہلے ہرش و ریف پر کاٹا گیا تھا، پرتھ شہر کے قریب مشہور روٹن سیٹ جزیرے کے شمال مغرب میں۔
بارسلونا کے اسٹرائکر رابرٹ لیونڈوسکی کا کہنا ہے کہ وہ اس موسم گرما میں اپنے معاہدے کے اختتام پر کلب چھوڑ رہے ہیں۔ تجربہ کار پولش فارورڈ سینتیس نے 2022 میں بائرن میونخ سے شمولیت کے بعد سے تمام مقابلوں میں 191 گیمز میں بارسلونا کے لیے 119 گول کیے ہیں۔ اسرائیل کے حکمران اتحاد نے الٹرا آرتھوڈوکس بھرتی کے معاملے پر حکومتی اتحادیوں کی طرف سے مسلسل ٹوٹ پھوٹ کے بعد قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر توقع کے مطابق اگلے ہفتے کنیست میں ووٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے گزرنے کے 90 دنوں کے اندر ایک عام انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا، اگست کے تیسرے ہفتے کے لیے متوقع 27 اکتوبر کو حکومت کی موجودہ مدت ختم ہونے سے 2 ماہ قبل۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور MIT کے محققین نے ایک طویل عرصے تک چلنے والا ہائیڈروجیل تیار کیا ہے جو ہوا سے نمی کھینچ کر اسے سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے پینے کے قابل پانی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کام خشک علاقوں کے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ WHO اور یونیسیف نے 2025 میں رپورٹ کیا کہ عالمی سطح پر ہر 4 میں سے ایک شخص یا 2 بلین لوگ اب بھی پینے کے صاف پانی تک رسائی سے محروم ہیں۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے اعلان کیا ہے کہ ذوالحجہ 1447 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اس 17 مئی کو کراچی میں ہوگا۔ ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق یہ اجلاس 29 ذی القعدہ 1447 ہجری کی مناسبت سے اتوار کی شام کراچی میں محکمہ موسمیات پاکستان میں ہوگا۔ محققین نے دیوہیکل لمبی گردن والے ڈائنوسار کی ایک نئی نسل دریافت کی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جنوب مشرقی ایشیا میں اب تک کا سب سے بڑا پایا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ڈائنوسار جس کا نام ناگاتیتن چایافومینسس ہے کی شناخت تقریباً 1.5 فٹ مشرقی تھائی لینڈ میں ایک تالاب کے قریب سے دریافت ہونے والی جیواشم کی ہڈیوں سے ہوئی تھی۔ آسوس اور ایکسریل نے آخرکار آکسریل رائک لانچ کر دیا ہے جو ہینڈ ہیلڈ PC اور کنسول گیمنگ کے لیے بنائے گئے AR گیمنگ گلاسز کا ایک جوڑا ہے۔ شیشے سب سے پہلے C 2026 میں دکھائے گئے تھے اور اب پری آرڈر کے لیے دستیاب ہیں۔ آسوس اور ایکسریل رائک 1920x 1000 اسی ریزولوشن کے ساتھ سونی 0.55 انچ مائکرو OLED ڈسپلے استعمال کرتا ہے۔